نمبر 5 ہاں یہ باتیں جو ہیں، اور نمبر 6 وہ شخص ہے جو خفیہ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرتا ہے. اس کے بارے میں پیچھے میں وضاحت کر لیا تھا. اس کے جب دائیں ہاتھ سے کرتا ہے اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی. اب قیامت کے دن کن چیزوں سے زیادہ عذاب ہوگا؟ قیامت کے دن یہ میری باتیں جو ہیں لاکھوں کا مجمع بھی ہو پھر بھی یہ کم ہے. لیکن ہماری قوم ایسی ہے، کوئی موری مسائل کرے، ہم نے آنا اس ہوتا ہے جب جماعت کا ٹائم یا اذان کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. یہ صرف وجہ کیا ہے؟ ہماری دین سے بھی دوری ہے، اللہ سے ہم بے خوف ہو چکے ہیں کہ اللہ ساڈا کی وجہ لے گا. تو یہ عرض کر رہا تھا میں، سنیں حدیث پاک. پیارے بھائی علی صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کا حصہ جو ہے وہ حمید صاحب پہ پڑ چکا ہے. اللہ آپ کو ہمیشہ، نام مجھے یاد نہیں ہوتا صرف خوشامد کے لیے نہیں، لیکن ایز اے امام الحق بنتا ہے آپ کے لیے دعا کرنا بھی. ہاں جی، اب آگے سنیں کہ دن قیامت کے یہ باتیں آپ نے سن لی کہ یہ 7 لوگ اللہ کی رحمت کے سائے کے نیچے ہوں گے. اب کن لوگوں کو عذاب زیادہ ہوگا؟ اب حدیث پاک کے الفاظ سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال یا ابن آدم الا نزول قدماک یوم القیامت بین ید اللہ حتی تسأل عن اربع. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب حساب کتاب ہوگا یوم 50 الف سنۃ، اللہ نے فرمایا کہ دن قیامت کے وہ جو دن ہوگا وہ 50,000 سال کا دن ہوگا. کتنے سال کا؟ 50,000 کا دن ہوگا. میں نے قرآن کی آیت پڑھی، پھر حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جو مومن ہوگا جن کی میں نے 7 یا 6 علامتیں بتائی ہیں، فرمایا اس کو 50,000 سال کا دن ایسے معلوم ہوگا یہ گویا کہ اس نے صبح کی فجر کی 2 سنتیں ادا کی ہیں. مطلب یہ ہے 2 سنتیں ادا کرنے میں جتنا وقت لگتا ہے مومن کے لیے 50,000 سال کا اتنا جو وقت ہے اس کے لیے اتنا معلوم ہو. اب دنیا میں آپ اللہ سے روٹھے ہوئے ہیں، آپ ہم سبھی دین مصطفیٰ کو مانتے ضرور ہیں لیکن اس کو دل سے جیسے قبول کرنا چاہیے ہم نے قبول نہیں کیا. اب سنیں، پہلا سوال یہ ہوگا، توجہ سے نوجوانوں، پہلا سوال یہ ہوگا، اے میرے بندے، اموری کا فیما افنیت و جسدی کا فیہا ابلینہ ومالک من ابلی. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پہلا سوال یہ ہوگا، او بندیا اللہ اکبر، سوال یہ ہوگا، اے میرے بندے تمہیں علم تھا تیرے لیے میں نے انبیاء کرام کو بھیجا، نبی آئے، رسول آئے، کتابیں بھی تیری ساتھ آئیں. فرمایا سوال یہ ہوگا، میں نے تجھے عمر دی تو تو نے عمر کو کن کاموں میں صرف کیا؟ کن کاموں میں عمر تو نے گزاری ہے؟ دوسرا سوال یہ ہوگا، اے میرے بندے تجھے میں نے عطا کیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تمہیں میں نے رزق عطا فرمایا، مجھے یہ بتا تو نے رزق کس مقام پر خرچ کیا؟ کس مقام پر؟ آپ کا بیٹا ہے، وہ کہتا ہے مجھے یہ پیسے چاہیے، 10 روپے لے جاتا ہے، وہ چیزیں لے کر آ جاتا ہے.
ٹھیک ہے، دوسرا بچہ پٹاخہ لے کر آ جاتا ہے تو آپ ڈانٹتے نہیں اسے کہ پہلے تمہیں تو کہہ کر گیا ہے کہ میں نے چیزی لینی ہے اور تو یہ غلط چیز لے کر آیا ہے؟ اللہ کا بھی حق ہے نا، جس نے ہمیں جسم دیا۔ کبھی آپ نہ یاد میرے بھائیوں، آپ کو میں حال میں خلقت میں لے جاتا ہوں، کبھی آپ رات کو سوتے ہیں، اندھیرا ہوتا ہے، بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ اگر جب تک بلب نہ جلائیں ان کو نیند نہیں آتی، اندھیرا ہوتا ہے۔ پہلے یہ سوال کریں کہ میں جو دنیا میں آیا ہوں، نہ آنے میں میرا کوئی تعلق تھا، اللہ نے جیسے چاہا مجھے دنیا میں، کیونکہ آج میرا موضوع یہ آخری ہے، اس کے بعد انشاءاللہ شاید بقرہ عید کے بعد کچھ عرصے کے بعد یہ موضوع میں آگے ایصال ثواب کا جو ثواب ہے اس کے بارے میں نے بھی عرض کرنا ہے۔ تو اب سر کو دیکھیں، آنکھوں کو دیکھیں، جسم کو دیکھیں، کبھی خیال فرمائیں کہ آپ کے جسم میں کوئی چیز آپ کی اپنی ہے؟ حضرت صاحب بولتے نہیں یار، کوئی چیز اپنی ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تمہیں اللہ نے بڑا اچھا بنایا۔ تو کیسا مسلمان ہے جب اللہ کے حضور ہوگا تو سارا گندا ہی گندا لباس اللہ کے نبیوں کا نہیں شیطان کا پہن کر جائے گا؟ اللہ ان بطش ربک لشدید، میرے بھائی اس کی پکڑ بہت ہی، پکڑے نہ پکڑے تو نہ پکڑے، اس کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہے۔ فرمائے گا تجھے میں نے رزق دیا، تو نے کہاں صرف کیا؟ اب آپ لوگوں نے پچھلے دن میں دیکھ لیا ہوگا نا کہ مسجد کا ہم نے کام شروع کیا۔ ہمارے یہاں کچھ چودھری لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان اعضاء میں نے 3 دفعہ کھایا ہے، لیکن اللہ نے مجھے نکالا ہے کیونکہ نیت جب صاف ہوتی ہے، کہنے کیسا آپ پتھر لگائیں اللہ کرم کرے گا، یہ نہیں پتہ کہ اللہ برسات نہیں بھیجتا، لوگوں کے دلوں میں اللہ ایمان ڈالتا ہے۔ حضرت صاحب خدا تعالیٰ جھوٹ دی لعنت تو بچائے، اس پر میرا 1,40,000 لگا، لیکن ایک میرے بھائی کی مہربانی، اس نے اپنا وہ لگڑائی کروا دی، اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے، لیکن کل میرے پاس جو ہے نا 1,20,000 روپے اس فرش کا ہے، 22,000 روپیہ۔ حضرت صاحب آپ کہتے ہیں صرف میرے ساتھ یہ پتھر لگانے کا یہ لوگوں نے تعاون کیا ہے۔ کتنے میں نے بولے ہیں ابھی؟ پہلے لوگوں کو شوق ہوتا تھا ابھی کل صاحب سیمنٹ میں دیا گیا فلانا، اس دفعہ تو یہ حضرت صاحب ہوا کہ لوگوں نے جمعے کی نماز بھی چھوڑ دی۔ ایسا پچھلی دفعہ لوگوں کو پتہ تھا کہ کل صاحب نے کچھ بات کرنی ہے، تو میری ذاتی بات تو نہیں ہے، تو خدا کے لیے اللہ پوچھے گا تو نے کجریوں پر، تو نے کوٹھوں پر، تو نے شراب پر، تو نے حرام پر پیسے لٹا دیے، مجھے بتا جس کام کے لیے میں نے اپنے نبیوں کو بھیجا تھا، یہ مساجد، میرا خانہ کعبہ، جو بھی نیکی کی چیزیں ہیں، یہ بتا کہ تم نے اس مقام پر خرچ کیا۔ خدا کے لیے ہم بات لمبی ہو جاتی ہے، اب تیسری بات عرض کرنا چاہتا ہوں میں۔ پھر سوال ہوا کہ ہم حرام کماتے ہیں، مسئلہ ذہنی شیر کو یہ جسے بات میں پوری کرنے والا ہوں۔ ہماری اللہ یہ سوال کرے گا، تیسرا یہ سوال ہوگا، اللہ اکبر، تجھے میں نے مال، ہاں تیسرا سوال یہ ہوگا کہ تو نے مال کن کن ذرائع سے اکٹھا کیا۔ کیا بولا میں نے؟ پنجابی سمجھ تو نہیں آئی، پنجابی بولنا میں، تو یہ مال اتنا تجھے میں نے دیا، اور یہ مال حرام کا تو نے کس کے لیے کمایا ہے؟ یقین جانیے، میری بات پر آپ اتفاق کریں پھر بھی ٹھیک ہے، نہ کریں، جو حقیقت ہوتی ہے وہ حقیقت ہی ہوتی ہے۔ ایسا میں ایک دفعہ اداریہ پڑھ رہا تھا، نوائے وقت کا، آج سے 15 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں، اس میں یہ لکھا تھا، یہ جو ہمارے حکمران جس کیفیت میں بھی ہوتے ہیں، جو بینک سے پیسے لیتے ہیں، اگر انہیں وہ صحیح طریقوں سے ایمانداری سے واپس
کر دیں تو ہمارا ملک کبھی غربت کا شکار نہ ہو۔ کتنے پیسے کروڑ جاتے ہیں، مطلب یہ ہے دنیا میں تو میں کیا پوچھ سکتا ہوں، آپ کیسے پوچھ سکتے ہیں، لیکن اللہ کا پہلے سوال ہوگا تجھے رزق دیا ہے میں نے، تو نے آیا کہ نیک کاموں پر خرچ کیا ہے یا حرام کاموں پر خرچ کیا ہے۔ چوتھا سوال جو ہے، تیسرا سوال جو ہے یہ فرمایا جائے گا اے میرے بندے تو نے یہ مال جو ہے کن کن ذریعے سے کمایا ہے، کن کن ذریعے سے کمایا ہے۔ تو چوتھا سوال پھر ہوگا، یہ سوال ہوگا، پہلا سوال عمر کن کاموں میں صرف کی، جسے پاک نوٹ کر لیں۔ دوسرا سوال ہوگا اپنے جسم کی توانائی کو تو نے کہاں خرچ کیا ہے، آیا کہ دین پر خرچ کیا ہے یا حرام پر خرچ کیا ہے۔ اور پھر یہ سوال ہوگا کہ تو نے کن کن کاموں پہ خرچ کیا ہے۔ آخر بات پر میں آپ کو تھوڑا سا سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ کرے اور اب میں انشاءاللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میرا موضوع ہوگا۔ آخر پر تھوڑا سا نا آپ کی مہربانی ہے، میری ایک گزارش دے فرمانا۔ حسن آپ کا گھر ہے، آپ کا ایک حدود اربع ہے، آپ کی زمین 20 مربع ہے، یہ آخر پر لمحہ فکریہ ہے، آپ کا ایک گھر ہے۔ یہ بتاؤ کہ تم گھر میں کسی غیر کو داخل ہونے دیتے ہو اپنی ذات کے بغیر میں؟ یہ داخل آنے بھی سارے اندر ہو تو پھر وہ چپ رہے ہوتی۔ میں ایک واقعہ دیکھ کر حدیث پاک کا میرا منشا جو ہے نا وہ ایسا پورا ہو جائے گا کہ آپ کا گھر ہے، کوئی آدمی، آپ کا ایک حدود اربع ہے، 5 فٹ ہے، 5 مرلے ہے، 10 مرلے ہیں، یہ بتاؤ اس پر آپ کسی کو قبضہ کرنے دیتی ہیں؟ اچھا بول دو یار، مطلب زمینہ زیادہ دے نہیں نا۔ اللہ نے ایک ہمارے لیے دین کا حدود اربع بنا دی ہے، وہ ایک حد بنا دی ہے، حرام کی حد بنا دی ہے اور حلال و حرام کی حد بنا دی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ مومن کا جو دل ہے یہ میرے اللہ کا گھر۔ جب آپ مسلمان ہو جاتی ہیں، جب جو اس نے ہمیں حدیں دی ہیں، جب آپ اس کی حد میں اس کے دشمن کو داخل کرو گے تو یہ بتاؤ دنیا میں کسی کو آپ